قوم بنی اسرائیل کی تمنائے جہاد اور آزمائش۔ یہ قوم جب جنگوں میں شکست فاش سے دوچار ہوئی اور دشمنوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے التجا کی اور عرض پرواز ہوئے کہ ہم پر ایک حکمران مقرر فرما دیں تاکہ ان کی قیادت میں ان کے شانہ بشانہ دشمنوں سے جہاد کریں۔ تو ان کے پیغمبر نے فرمایا، کیا یہ احتمال ہے کہ اگر تم جہاد نہ کرو؟ وہ کہنے لگے، ہمارے واسطے ایسا کون سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کیا کریں؟ یعنی کون سی چیز ہمارے لیے جہاد سے رکاوٹ کا باعث بن سکے، حالانکہ ہم اپنی بستیوں اور اپنے فرزندوں سے بھی جدا کر دیے گئے ہیں، یعنی ہم شکست خوردہ اور مصیبت زدہ ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ضعیف و ناتواں اولاد کے لیے جو قسم پرسی کی حالت میں ان کے زیر سایہ ہیں ضرور جہاد کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو باستثناء ایک قلیل تعداد کے باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے قصہ میں مذکور ہے۔ معدود چند کے علاوہ بادشاہ کے ساتھ نہر کو کسی نے عبور نہ کیا، بلکہ بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے واپس چلے گئے اور جہاد سے انکار کر دیا۔ طالوت بادشاہ کا انتخاب۔ علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالوت کا سلسلہ نسب یہ ہے: طالوت بن کیش بن عفیل بن سارو بن طاحوت بن عفی بن انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالوت سقا یعنی پانی پلانے والے تھے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چمڑا رنگتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں، واللہ علم۔ اسی عام پیشے کی بنا پر انہوں نے ان کو ہم پر کیسے حکمرانی کا حق حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ بے نسبت ان کے ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہیں اور ان کو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، نبوت بنی لادی میں چلی آ رہی تھی اور بادشاہت یہودا کی نسل میں تھی، جبکہ طالوت کا تعلق بنیامین کی نسل سے تھا۔ جب حکومت بنیامین کی اولاد میں منتقل ہوئی، بنی اسرائیل نے ناگواری کا اظہار کیا اور طالوت کی شان میں طعن و تشنیع کرتے ہوئے کہنے لگے کہ حکومت کے ہم زیادہ مستحق ہیں، اور دلیل یہ پیش کی کہ فقیر ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں، یہ حکمران کیسے بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی جانب وحی نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل میں سے جس شخص کا قد اس عصا کے برابر لمبا ہو اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور اس مخصوص سینگ سے القدس کا تیل حاصل کر لے تو وہی ان کا بادشاہ ہے۔ بنی اسرائیل قسمت آزمائی کے لیے حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر خود کو ماپنے لگے تو ان میں حضرت طالوت کے علاوہ کوئی بھی عصا کے برابر طراز قامت نہ تھا۔ جب طالوت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور شرائط پر پورا اترے تو آپ نے انہیں بادشاہ نامزد کر دیا اور قوم سے فرمایا، اول تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں ان کو منتخب فرمایا ہے، اور دوسرے علم و جسامت میں ان کو زیادتی دی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ امور حرم میں آپ کو زیادہ علم عطا کیا گیا تھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں، آپ کو مطلقاً زیادہ علم عطا ہوا، اور جسامت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ دراز قامت ہونے کے باعث آپ کشادہ جسم کے مالک تھے
اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نبی کے بعد سب سے زیادہ حسین و جمیل اور علم و فراست میں حضرت طلوت علیہ السلام تھے۔